آسمان پیغام نمبر 9۔ مکاشفہ 20 باب 11 سے 15 آیات۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور پوری دنیا سے کلیسیائی شاخوں کے اراکین، اس کے ساتھ ساتھ کوریا میں مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے ممبران، اور بذریعہ سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ اس عبادت میں شریک بہنوں اور بھائیوں، اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، یہ آسمان کے حوالے سے ہمارے اجلاس کا نواں حصہ ہے۔ میں پچھلے اجلاس کی بات چیت کو جاری رکھوں گا، جو کہ عظیم سفید تخت کی عدالت کے بارے میں تھی۔ آئیے ہم پچھلے ہفتے کے پیغام پر غور کریں۔ عظیم سفید تخت کی عدالت زمین پر وقوع پذیر ہوگی، اور اس کا منصف خدا باپ خود زمین پر انسانی روپ میں آئے گا، اور وہ جو نجات یافتہ ہیں وہ خدا کے تخت کی دائیں جانب اور غیر نجات یافتہ تخت کی بائیں جانب ہوں گے، اور جو روحیں نجات یافتہ نہیں ہیں وہ دراصل تخت کے عین سامنے اپنی عدالت کے لیے نہیں آئیں گی۔ وہ جہنم میں عام انداز میں ہوں گی، لیکن روحانی خلاؤں کے درمیان کا دروازہ کھلے گا، اور یوں محسوس ہوگا کہ وہ ایک ہی خلا میں ہے۔ عدالت کا طریقہ کار یہ ہوگا، لیکن خدا باپ اسے اکیلا انجام نہیں دے گا، بلکہ وہ عدالت کا اختیار خدا، بیٹے اور روح القدس کو دے گا، اور اس طرح سے اس عدالت کا منصف خدائے ثالوث بنے گا۔ مزید برآں، وہ 4 انبیاء جو اس عظیم عدالت سے مبرہ ہیں، وہ اس عظیم عدالت میں خدا کی مدد کریں گے، اور اس طرح سے عدالت مزید کامل ہوگی۔ ان کے ساتھ ساتھ خدا باپ کے پاس اور بھی اراکین ہوں گے، تاکہ عدالت کا کام اچھے طریقے سے سر انجام پا سکے۔
مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ کون لوگ ہیں جو عظیم عدالت میں انصاف کرنے والوں کا کردار ادا کریں گے، اور یہ عدالت کس طریقے سے کی جائے گی؟ عظیم سفید تخت کی عدالت میں انصاف کرنے والے وہ 24 بزرگ ہوں گے جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ان 24 بزرگوں کے بارے میں اپنے پیغام میں مکاشفے کے 4 باب کی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور یہ انصاف کرنے والوں کا کردار کس طرح سے ادا کریں گے۔ یہ 24 بزرگ پہلے تو عدالت کا طریقہ کار پائیں گے جس کے تحت وہ عظیم عدالت میں منصف کے طور پر مدد کریں گے۔ جب خدائے ثالوث جو کہ بڑا منصف ہے 4 رسولوں کے ساتھ عظیم عدالت شروع کرے گا تو پولس رسول جو ان 24 بزرگوں میں سب سے بڑا ہے عدالت کو سنبھال لے گا۔ میں نے کس کا کہا؟ ان 24 بزرگوں میں سب سے بڑا کون ہوگا؟ جی ہاں، پولس رسول۔ پولس رسول رسولوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے خدا کے ساتھ بہت گہرائی میں بات چیت کی اور اس نے بہت سے نشانات اور عجائب ظاہر کیے۔ وہ عدالت کے چبوترے پر اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے خدا کو کیسے پیار کیا اور خدا نے اس کی کیسے رہنمائی کی جبکہ بہت زیادہ مشکلات اس کے سامنے تھیں۔ تب خدائے ثالوث اور 4 رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کی باتیں سچ ہیں اور وہ فضل، اختیار اور انعامات حاصل کرے گا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 4 انبیاء کون ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلیا، نوح، ابراہم اور موسیٰ ہیں۔ ان 4 اشخاص کی عدالت نہیں کی جائے گی۔ میں پچھلے اجلاس میں آپ کو اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ وہ کیوں اس عظیم عدالت کے دائرہ کار میں شامل نہیں ہیں۔ ان کے بعد جو نام آتا ہے وہ پولس رسول کا ہے جو ان 24 بزرگوں میں سب سے اول ہے۔ پولس رسول کے بعد ان 24 بزرگوں میں سے ہر ایک عدالت کے چبوترے پر اپنے مرتبے کے مطابق کھڑا ہوگا اور وہ خدا باپ سے انعامات حاصل کریں گے۔ آسمانی بادشاہت میں خواتین کا مرتبہ مردوں سے قدرے مختلف ہوگا۔ عظیم عدالت سے پہلے کچھ خواتین ایسی بھی ہوں گی جو انعام عدالت سب سے پہلے حاصل کریں گی۔ مثال کے طور پر وہ مریم مگدلینی اور کنواری مریم ہیں جو خواتین میں پہلے اور دوسرے مرتبے پر ہیں۔ جب مریم مگدلینی اور کنواری مریم عدالت میں کھڑی ہوں گی تو ان کی کاملیت، سچائی، اچھائی اور خداوند کے لیے ان کے پیار کو یاد کیا جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے کیا جب وہ اس کی گواہی دیں گی یہ خدا باپ کے لیے باعث مسرت ہوگا جس نے خود انسانوں کی کاشت کی ہے، اسی لیے وہ اضافی انعامات سے نوازے گا جو اس کی اپنی انسانیت سے نکلیں گے۔ لیکن حقیقت میں پولس رسول، مریم مگدلینی اور کنواری مریم اپنے مکمل اعزازات عظیم عدالت سے پہلے ہی حاصل کر چکے ہوں گے، جیسا کہ ایلیا، نوح، ابراہم اور موسیٰ نے حاصل کیے، لیکن وہ عدالت میں ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوں گے۔ عظیم عدالت سے پہلے اپنے مکمل انعامات حاصل کر چکنے کی وجہ یہ ہے کہ پولس رسول آسمانی رتبے میں 5ویں نمبر پر ہیں اور وہ نئے عہد نامے میں لوگوں کے درمیان پہلے نمبر پر ہے، اور مریم مگدلینی اور کنواری مریم اپنی کاملیت کے لحاظ سے پہلے اور دوسرے درجے پر آتی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ رومن کیتھولک کلیسیا میں ایک کہانی گردش کر رہی ہے۔ وہ کہانی بتاتی ہے کہ جب کنواری مریم کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ ہوا تو یسوع کے شاگردوں میں ایک شاگرد وہاں دیر سے پہنچا۔ اس نے جب تابوت کا ڈھکن ہٹایا تو اسے وہاں صرف کفن ہی نظر آیا۔ یہاں پر اسرائیل کی طرف سے ایک خط ہے۔ زیتون کے پہاڑ کے نیچے یسوع کا گرجا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کنواری مریم آسمان پر زندہ اٹھائی گئی
اور ان کی قبر میں ان کا جسم موجود نہیں تھا۔ توما وہاں اس کا جسم دیکھنے کے لیے بیکار ہی گیا۔ اسے پتا چلا کہ وہاں اس کپڑے کے سوا نہیں جس سے اس کے جسم کو لپیٹا گیا تھا، اور یہ بات اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائی گئی۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ ترکی میں ایک اور کہانی سنتے ہیں۔ ترکی میں بھی ایک اور کہانی ہے۔ اس بات کا جائزہ لیتے ہوئے یروشلم میں مریم کے مزار پر صرف پتھر کا خالی تابوت ہی پڑا ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ موسیٰ کے جسم کو بھی تلاش نہ کر سکے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ احساس کر لیں گے کہ یہ کہانی کیا بیان کرتی ہے۔ عزیز ناظرین، پھر وہ 24 بزرگ عظیم عدالت میں منصف کا کردار کس طرح سے ادا کریں گے؟ دراصل جو کردار وہ 24 بزرگ نبھا رہے ہیں اس سے تھوڑا مختلف ہے جو کہ ہمارے منصف زمین پر ادا کرتے ہیں۔ اس زمین پر منصف یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ملزم قصوروار ہے یا نہیں، لیکن عظیم سفید تخت کی عدالت میں 24 بزرگ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ یہ خدا کی عدالت ہے جو کہ منصف ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ ایک شخص خدا کو بے پناہ محبت کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے خدا کا وفادار ہے۔ اس کو عدالت کے چبوترے پر لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کا موازنہ پولس رسول جیسے بزرگ سے کیا جاتا ہے جو کہ زندگی بھر خدا کا وفادار رہا، اور پھر اندازے کے نتیجے کے مطابق اس شخص کو انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ ایک اور شخص عدالت میں کھڑا ہے، وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا لیکن وہ آزمائشوں پر غالب نہ آ سکا اور خدا کا انکار کر کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ جب وہ اپنے مقام پر غور کرتا ہے تو شاید وہ یہ عذر پیش کرے کہ اس قدر شدید آزمائشوں کی وجہ سے وہ ایمان پر قائم نہ رہ سکا۔ لیکن اگر وہ ان 24 بزرگوں کے درمیان پطرس کو دیکھے جسے صلیب پر الٹا لٹکایا گیا تھا، اور اگر وہ دانیال کو دیکھے جس نے اتنی ایذا رسانی میں اپنا ایمان برقرار رکھا، تو پھر وہ پہلے کی طرح بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اور اگر وہ اپنی طرف سے دلائل بھی دے، جب وہ 24 بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس قدر شدید تکالیف میں انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھا، تو پھر اس کے فضول دلائل کا جلد اندازہ ہو جائے گا، اور وہ یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ ان 24 بزرگوں کے سامنے کوئی دلائل پیش کر سکے۔ اس لیے خدا ایسے لوگوں کا چناؤ کرے گا جنہوں نے اپنے دل کو ہر ایک بات میں بہت اچھا بنا لیا ہو، جیسا کہ ایمان، امید، پیار، وفاداری، اچھائی، سچائی اور ثابت قدمی، اور ان کو 24 بزرگوں کی طرح متعین کرے گا۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ 24 بزرگ کون ہیں۔ میں آپ کو مکاشفے کے لیکچر کے سلسلے میں بتاؤں گا کہ ان کا جلال کس قدر عظیم ہوگا۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے 24 بزرگوں کے رتبے کو پہنچ سکیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ خدا نے مجھے ان 24 بزرگوں کے نام نہیں بتائے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی کچھ وقت اور ہے کہ انسانوں کی کاشت مکمل ہو جائے۔ ان آخری دنوں میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا کو بے پناہ پیار کیا اور وفاداری کے ساتھ کام کیا کہ صرف خدا کی بادشاہت کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے درمیان جو لوگ میرا پیغام سن رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو 24 بزرگوں کے رتبے کو پہنچیں گے، اپنے اس روحانی دل کو لے کر جو کہ موتی کی مانند ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا باپ جو کہ منصف ہے اکیلا ہی عدالت نہ کرے گا، بلکہ خدا، بیٹا اور روح القدس بھی منصف ہوں گے۔ چنانچہ عظیم عدالت میں کامل دستور کے لیے عدالت میں 24 بزرگ منصف کی طرح ہوں گے، اور وہ 4 انبیاء بھی جو انسانی کاشت کا بہترین پھل ہیں اس عدالت میں مدد کریں گے، اس لیے کہ یہ انسانی کاشت کی آخری عدالت ہے۔ خدا باپ اس عدالت کی تکمیل کے لیے بہت سے اقدامات کرے گا۔ اس طریقے سے دستور سازی کے حصے مکمل ہوں گے تو پھر عظیم عدالت کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے وہ جو نجات یافتہ نہیں ہیں ان کی عدالت ہوگی، اور وہ خدا کے تخت کے سامنے نہیں جائیں گے اور خدا کو روبرو نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ لوگ گناہ گار ہیں جو خدا کو روبرو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کی عدالت جہنم میں رہتے ہوئے ہوگی۔
لیکن کیونکہ دوزخ کے دروازے کھل چکے ہوں گے، اس لیے وہ لوگ محسوس کریں گے کہ وہ آسمان کے پہلے حصے میں ہی ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بتائی۔ اس لیے غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے یہ عدالت بڑی ڈراؤنی اور سخت ہوگی۔ میں نے کہا خدا ان کی عدالت کرے گا جو نجات یافتہ نہیں ہے، اور وہ ان سے آغاز کرے گا جن کے گناہوں کا وزن زیادہ ہے، اور اس کے بعد وہ ہلکے اور کم گناہ والوں کی عدالت کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی سزا کے حکم کے فوراً بعد ہی جہنم میں چلا جائے گا۔ ہر ایک جو آگ کی جھیل یا گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا اور اپنی ابدی سزا پائے گا، وہ سب اکٹھے وہاں گریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ان کی عدالت ہو چکی ہوگی۔ اس کے بارے میں مکاشفہ 8ویں باب کی 21ویں آیت میں مرقوم ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھناؤنے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ اور بزدل یعنی وہ لوگ جو خدا پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر خدا سے خوف زدہ ہیں، وہ سچے ایماندار نہیں ہو سکتے۔ کامل پیار ڈر کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ میں خوف نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ میں خوف ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں جب اکیلے ہوں تو ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر ڈر محسوس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر آپ میں ڈر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا دل مخلص ہے اور حقیقی ایمان آپ کے ساتھ ہے تو آپ کبھی بھی کسی آفت، بیماری اور رکاوٹ سے نہیں ڈریں گے، اور جیسے آپ نے خدا پر ایمان رکھا ہے ویسے ہی خدا بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے آپ کو اپنا ایمان دن بدن بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری مذہبی زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ محض باقاعدگی سے گرجا گھر جائیں، بلکہ آپ کو روز بروز خدا کا کلام پڑھنے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان آپ کو صرف خدا سے مل سکتا ہے، اس لیے آپ کو خدا کے کلام کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے اعمال سے ظاہر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ آپ جتنا زیادہ برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے اتنا ہی آپ کا دل سچائی سے بھرتا جائے گا، اور اتنا ہی آپ کو روحانی ایمان ملتا چلا جائے گا۔ مثلاً آپ کے جسم کے کسی حصے کو غلطی سے چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن جب آپ خدا سے ایمان سے مانگیں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا اور آپ کے ایمان کے وسیلے سے آپ کو شفا بھی دے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس روحانی ایمان نہیں ہے تو آپ خدا پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ دنیاوی طریقوں پر آپ کا ایمان ہوگا۔ اگر آپ نے ان دنیاوی طریقوں سے شفا پائی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ شفا پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت ہر قسم کی مشکلات اور بیماریاں خدا کی قوت سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ گندک کی جھیل آگ کی جھیل سے 7 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ معمولی گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جن کے گناہ بہت شدید قسم کے ہیں۔ مثلاً یہ وہ ہیں جن کے ضمیر گرم لوہے سے چھیدے داغے گئے اور جنہوں نے روح القدس کی تحقیر کر کے خدا کی بادشاہت کی مخالفت کی ہے۔ میں اپنی کتاب میں پہلے ہی جہنم کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ان کے لیے جگہ جو نجات یافتہ نہیں ہیں وہ عظیم سفید تخت عدالت کے سامنے سزا پائیں گے۔ چنانچہ فردوس کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو بھی ضرور پڑھیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، غیر نجات یافتہ لوگوں کی عدالت اور آگ یا گندک کی جھیل میں ڈالے جانے کے بعد ان لوگوں کی عدالت ہوگی جو اپنے ایمان کے سبب سے بچائے گئے ہیں۔ جو لوگ نجات یافتہ ہیں ان کے لیے یہ عدالت سزا کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ انعامات اور آسمان میں دیے گئے مقامات کے حوالے سے ہوگی، اس لیے ہم اسے اجر کی عدالت کہتے ہیں۔ مکاشفہ 22ویں باب کی 12ویں آیت میں خداوند کا وعدہ ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اور یہ وعدہ اس عدالت میں پورا کیا جائے گا۔
اس لیے جو لوگ عدالت میں اجر پائیں گے وہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور عدالت بڑے دوستانہ اور پرامن ماحول میں ہوگی۔ یہ اجر کی عدالت ان لوگوں سے شروع ہو کر جن کے اجر بڑے ہیں ان لوگوں تک جائے گی جن کے اجر بہت کم ہیں۔ بالکل اسی طرح جو نجات یافتہ نہیں ہیں ان کی عدالت اور وہ جو نجات یافتہ ہیں ہر ایک عدالت کے بعد اپنی مخصوص درجے والی جگہ میں جائے گا۔ فردوس میں ان رہنے کی مختلف جگہوں کے متعلق میں آپ کو اگلی بار تفصیل سے بتاؤں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، جب عظیم سفید تخت کی عدالت ہوگی اس میں موسیٰ کے قانون، ابراہم کا ایمان اور انصاف کرنے والوں کی شہادتیں اس عدالت کا پیمانہ بنائی جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں اور گواہیاں اس عدالت کا حصہ بنیں گی۔ اس کے متعلق مکاشفہ 20ویں باب کی 12ویں آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اس حوالے میں کتاب حیات وہ کتاب ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں جو پاک روح کی نجات حاصل کر کے خدا کے بچے کہلاتے ہیں۔ اور یہ حوالہ مزید یہ کہتا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور یہ کتاب کہتی ہے کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تمام غیر نجات یافتہ لوگوں کے اس دنیا پر اعمال اس کتاب میں درج کیے جائیں گے، اور کتاب میں مندرج معلومات پر ہی ان سب کے فیصلے منحصر ہوں گے۔ کسی بھی شخص کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کیے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اعمال کتاب حیات میں درج ہیں۔ متی 12 باب کی 36ویں آیت میں مرقوم ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ ہر ایک نکمی بات عدالت کی کتابوں میں درج ہوگی جو آپ نے کہی ہوگی۔ کچھ اپنے لطیفوں اور فضول گوئی کو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں اور انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن آپ جو لطائف بیان کریں وہ عدالت کی ان کتابوں میں درج ہوں گے۔ آپ کو صرف اچھے لطائف ہی بیان کرنے ہیں، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ ہر قسم کے لطیفے سے اجتناب کریں۔ جب میں آپ سے کچھ مزاحیہ باتیں کرتا ہوں تو آپ ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان مزاحیہ باتوں کو جاری رکھیں کہ ان میں کوئی برائی یا جھوٹ نہیں ہے تو پھر بھی یہ خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو ہر قسم کے بے معنی الفاظ ترک کرنا ہوں گے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہر ایک نکمے لفظ کا حساب لیا جائے گا، ایک بھی لفظ ضائع نہیں ہوگا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک لفظ جو ہم زمین پر بولتے ہیں ہمیں اس کا حساب عظیم عدالت کے دن دینا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمیں بولتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ اچھے اور خوبصورت الفاظ ہی بولنے چاہیے۔ آپ ہونٹوں سے ہی لوگوں کی عدالت کرتے اور ان کو رد کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو کسی کی عدالت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن ایک آدمی گاڑی پر میرے پاس لایا گیا اور میں نے گاڑی کے اندر جا کر اس شخص کے لیے دعا کی۔ اندر جا کر جو لوگ اس شخص کو لائے تھے انہوں نے بتایا کہ اسے کافی شکایات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بڑبڑاتا اور شکایت کرتا ہے۔ چنانچہ میں گاڑی کے اندر گیا اور اسے دوبارہ بتایا کہ میں اس کے غلط اعمال کو سامنے لانے اور توبہ کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اب آپ اپنے دماغ میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ اس نے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اس کے دل میں ناخوشگواری جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، آپ نے کچھ ناخوشگوار محسوس کیا اور کسی وقت اس حوالے سے بات کی ہے، کیا آپ نے ایسا نہیں کیا؟ لیکن اس نے ہٹ دھرمی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اسے میرے پاس لائے تھے انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کسی حکم کے خلاف کچھ کہا ہے۔
آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ خدا سے شکایت کرتے ہیں تو یہ نہایت ہی غلط بات ہے، اور پھر خدا آپ کو نہیں بچاتا۔ عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہونٹوں سے کیا کہا ہے، مگر ایک روحانی انسان یاد رکھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی بے معنی اور فضول الفاظ نہیں بولتا۔ اسی وجہ سے روحانی انسان یاد رکھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، یہاں تک کہ وہ الفاظ بھی جو اس نے 10 سال پہلے بولے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ اچھے اور بامعنی الفاظ ہی بولے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے آس پاس کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میری یادداشت بہت اچھی ہے، یہاں تک کہ میری یادداشت اب پہلے کی جیسی نہیں ہے، پھر بھی مجھے وہ الفاظ اب بھی یاد ہیں جو میں نے 10، 20 یا 30 سال پہلے کہے تھے، کیونکہ میں نے اچھے اور بامعنی الفاظ ہی بولے ہیں۔ میں فضول قسم کے الفاظ نہ تو بولتا ہوں اور نہ ہی یاد رکھتا ہوں۔ میں آپ کے لیے بھی خواہش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولیں، ورنہ آپ شیطان کے گھیرے میں آ جائیں گے اور خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ بڑبڑائیں اور شکایت کریں گے تو شیطان کے لیے آپ کو پھنسانا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی شکایات کو الفاظ میں بولتے ہیں تو شیطان کا کام اور آسان ہو جاتا ہے۔ یسوع یعنی ہمارے خداوند نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں ہر ایک نکما لفظ جو کوئی بولے گا اس کے لیے اس کو حساب دینا ہوگا۔ ہر ایک لفظ جو تم بولتے ہو عظیم عدالت کے دن اس ہر ایک لفظ کا حساب لیا جائے گا۔ آسمان میں ہر ایک انسان کے لیے ایک فرشتہ رکھا گیا ہے جو کہ اس کے ہر عمل، ہر لفظ اور ہر ایک کام کو جانچتا اور لکھتا ہے۔ آپ کا ہر کام، لفظ، ہر سوچ اور ہر ایک خواہش کتاب فردوس میں لکھی جاتی ہے۔ آسمان پر سب لکھا جاتا ہے۔ آپ کا فرشتہ آپ کا ہر ایک عمل، سوچ اور جو کچھ آپ نے کہا ہوگا اس کو درج کرتا ہے اور بعد میں اس کو مقرب فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر آپ کا ہر کام، ہر لفظ، ہر خواہش خدا کے تخت کے آگے پیش کر دی جاتی ہے۔ خدا کے ہر ایک بچے کے لیے فردوس میں ایک فرشتہ رکھا گیا ہے جو اس کے ہر کام، لفظ اور خواہش کو دیکھتا ہے، اور ایک اور فرشتہ جو کہ زمین پر آپ کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے۔ زمین پر جو خدا پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ایسے فرشتے بھی نہیں ہیں جو کہ ان کی حفاظت اور رہنمائی کریں۔ یہ حفاظت کرنے والے فرشتے صرف خدا کے بچوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، لیکن فردوس میں دونوں قسم کے لوگوں کے لیے فرشتے ہیں۔ وہاں فرشتے دونوں اقسام کے لوگوں کی ہر بات، ہر کام اور ہر سوچ پر نظر رکھنے کے لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ فرشتے ان لوگوں کے پاس ہی نہیں بھیجے جاتے جو خدا پر ایمان نہیں لائے، لیکن صرف ان کے لیے جو خدا پر ایمان لائے اور اس کے بچے کہلائے۔ وہ فرشتے جو زمین پر بھیجے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ خدا کے بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کریں، اس لیے ان فرشتوں کی بدولت خدا کے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ اس کے احکامات کی نفی کریں گے تو وہ لوگ زیادہ دیر تک خدا کی حفاظت میں نہیں رہ سکتے، اور پھر شیطان کو کھلی منمانی کرنے کی اجازت ہوگی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک بھی لفظ جو آپ کہو گے کتابوں میں لکھا جائے گا، اور پھر وہی لفظ آپ کی عدالت کا سبب ہوگا، اور یہ آپ کے وہی الفاظ ہوں گے جو آپ نے ادا کیے ہوں گے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہو، بڑبڑایا ہو، یا پھر کسی کے نہ ہوتے ہوئے اس کی برائی کی ہو، یا ناراض ہو، یا کسی سے جھگڑا کیا ہو، اگر آپ نے قتل کیا ہو، زنا کیا ہو، یا چوری کی ہو، یا پھر خالی آپ نے زمین پر تھوکا ہی ہو، سب کچھ ان کتابوں میں لکھا گیا ہو۔ نہ صرف آپ کے گناہ بلکہ آپ کے اچھے کام بھی ان کتابوں میں لکھے گئے ہوں گے۔ اسی وجہ سے یسوع نے متی 6 باب کی 4 آیت میں کہا ہے کہ تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پھر رومیو 2 باب کی 16 آیت میں کہتا ہے، جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ لیکن جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا وہ بچائے گئے، ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس انسان کے گناہ جو خدا کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے خداوند کے خون سے دھل جاتے ہیں، اس لیے یہ باتیں بھی کتاب سے مٹا دی جائیں گی۔ اگرچہ وہ سارے گناہ جب آپ نے خدا کو قبول کیا عدالت کی کتابوں سے مٹا دیے گئے، اگر روح القدس آپ کے دل سے نکل جائے اور آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں تو آپ ضرور توبہ کریں اور کرتے ہی چلے جائیں۔ توبہ کی روح آپ کو وہ گناہ یاد دلائے گی جو آپ نے کیے، اور پھر مہربانی سے ان کی توبہ ضرور کریں۔
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے زبور 103 کی 11ویں آیت میں کہا گیا ہے، جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ مشرق مغرب سے کتنی دور ہے؟ کیا آپ ان کے سروں کو ماپ سکتے ہیں؟ اگر آپ مغرب یا مشرق کی طرف چلیں تو بھی آپ اس کے آخر کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے باپ خدا نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی ہیں۔ اگر آپ خداوند کو قبول کرنے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں تو اپنے دل کو موڑیں اور خدا سے معافی مانگیں، تو خدا آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلا یوحنا پہلے باب کی 7ویں آیت میں ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ اپنے ایمان سے توبہ کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کا یقین نہ کریں، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کی نفی کرتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں صاف طور پر بتاتی ہے کہ اگر آپ واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو کلام کے مطابق چلنا ہے اور خدا کے نور میں چلنا ہے۔ اگر آپ نور میں چلتے ہیں تو آپ کی زندگی خدا کے ساتھ شراکت میں ہوگی اور آپ کے ایمان کا اعتراف بھی یقینی ہو جائے گا، اور پھر خدا کے بیٹے یسوع کا خون آپ کو آپ کے گناہوں سے بھی دھو ڈالے گا۔ پھر ہم خدا کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اس صورت میں خدا سے بات کر سکتے ہیں جب ہم کلام پر عمل کے ذریعے اس کی فرما برداری کریں۔ اگر آپ خدا پر یقین کرتے ہیں تو آپ اس سے پیار کریں گے، اور اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ نور میں چلیں گے، اور جب آپ نور میں چلیں گے تو پھر یسوع کا پاک خون ہمارے گناہ بھی دھو ڈالے گا۔ ہمیں کہیں اپنے گناہوں کی صفائی اور معافی نہیں مل سکتی، یہ صرف آپ کے ایمان کے اعتراف سے ہی ممکن ہے۔ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں بھی یہ بات کہیں نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں سے آزمائش میں نہ پڑیں۔ یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے ایک اندھا دوسرے اندھے کو راہ دکھائے اور پھر دونوں ہی گڑھے میں گر جائیں، اور پھر وہ لوگ ابدی موت کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ خداوند کے خون پاک کی قیمت پر تکیہ کریں، جب آپ ایسے گناہ کریں جن کی معافی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام کتاب حیات میں سے مٹا ڈالا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو دوسرے اجلاس میں فردوس کے لیکچر میں تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ وہ کام ہے جہاں آپ گناہ کرتے ہیں اور موت حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر کا روح القدس ختم ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں میں سے خدا کے خلاف بولنا، مخالفت اور روح القدس کے خلاف بولنا، اور جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ جہنم میں گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر یہ لوگ بحث کریں کہ انہوں نے خدا کے خلاف نہیں بولا اور مخالفت نہیں کی یا پھر روح القدس کے خلاف نہیں بولے، پھر خدا ان باتوں کے علاوہ جو کہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں ایک اور ثبوت دکھائے گا۔ وہ تیسرے فردوس میں ایک خلا پیدا کرے گا، وہ شیشے کا سمندر جو کہ بالکل شفاف ہے، خدا کے تخت کے آگے ہے، اس کا نام آسمانی بادشاہت ہے۔ اس سمندر میں خدا اس شخص کو وہ سارے اعمال کرتے ہوئے دکھائے گا جو وہ کر چکا ہوگا۔ مکاشفے کے پہلے حصے میں 4 باب کی 6 آیت کہتی ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے۔ جی ہاں، وہاں پر شیشے کا سمندر ہے، بالکل شفاف، خدا کے تخت کے بالکل سامنے۔ جب ہم سمندر پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر کی مچھلیاں اور پودے ہمیں صاف نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے شیشے کے سمندر میں بھی ہمیں سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ جب میں نے 1989 میں بحیرہ اوقیانوس کی سیر کی، وہ مجھ پر بہت اثر انداز ہوا۔ اس کے بعد میں نے اس پاک جگہ کے نظارے کی جماعت کے جو انچارج تھے ان کو مشورہ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر سال یہاں آیا کریں، یہ نظارہ بہت ہی جلالی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں وہ صاف اور نیلا سمندر پھر سے دیکھوں۔ خوبصورت اور سفید پتھروں نے سمندر کے کنارے ڈھکے ہوئے تھے، اور سمندر کے اندر مختلف اقسام کی مچھلیاں بھی تھیں، اور مچھلیاں بالکل آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ سمندر انتہائی صاف تھا۔ اس لیے میں نے محکمے سے گزارش کی کہ وہ پاک جگہ پر جاتے ہوئے بحر اوقیانوس بھی جائیں، لیکن میں وہاں پر کبھی نہیں جا سکا۔ جب اس سمندر پر انسان کی زندگی کا عکس ڈالا جاتا ہے تو اس کا دل، اس کی سوچیں، اس کا ذہن، اس کی زبان اور سارے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس عظیم سفید تخت کی عدالت کے وقت خدا ضرورت پڑنے پر اس سمندر میں سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ وہ ساری چیزیں جو انسان زمین پر کرتے رہے ہیں اس وقت دکھائی جائیں گی جیسے کہ وہ ابھی ہو رہی ہوں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ انسان مکر نہ جائے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کوئی جھوٹی گواہی کی بنا پر اپنے کیے سے پھر نہیں سکے گا۔ اس دنیا میں بھی
ہمارے پاس آوازوں کو ریکارڈ کرنے والے آلات اور کیمرے ہیں جو بہت عرصے تک مناظر اور آوازوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو پھر آسمانی بادشاہت کے کیمرے کتنے زبردست اور کتنے اعلیٰ ہوں گے جو کہ خدائی سلطنت اور حکومت کے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کی آواز اور آپ کی تصاویر ہی نہیں بلکہ آپ کی سوچوں اور ذہن کی باتوں کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کی اس دھرتی پر کی جانے والی دعا کی خوشبو بھی عدالت میں ماپی جائے گی۔ بدکار شخص کے ہونٹوں سے صرف برائی ہی نکلتی ہے۔ بدکار شخص یاد نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کیا کہا تھا، اور وہ یاد کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ اس نے بے معنی اور فضول الفاظ ادا کیے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب اس سے پوچھا جائے تو اس کو یاد نہیں ہوتا، وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا۔ بے شک اس نے جو بامعنی باتیں کی ہوں وہ اس کو یاد ہوتی ہیں، لیکن وہ فضول باتوں کو یاد کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک روحانی شخص یاد رکھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، کیونکہ وہ بیکار اور بے معنی الفاظ بالکل بھی نہیں بولتا۔ اس وجہ سے روحانی شخص کے پاس توبہ کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویسے الفاظ بولتا ہی نہیں جس اس کو توبہ کی ضرورت ہو۔ اگر آپ نے زمین پر رہتے ہوئے کچھ نامکمل الفاظ بولے تو آپ کو تخت کے سامنے عظیم عدالت میں ان کا حساب دینا ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ان الفاظ کے بدلے انعام یا سزا مل سکتی ہے، لیکن آپ کو ان الفاظ کا حساب نہیں دینا پڑے گا جن کی آپ زمین پر رہتے ہوئے توبہ کر چکے ہوں، لیکن آپ کو ان الفاظ کا حساب دینا ہوگا جن کی آپ نے توبہ نہیں کی ہوگی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ معاف نہیں کیے جائیں گے، جیسا کہ آپ کا نام کتاب حیات میں محفوظ ہے۔ آپ بچائے تو جائیں گے، لیکن آپ کے اعزازات میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ ان بے وقت اور بے معنی الفاظ کی وجہ سے ہوگا جن کی آپ نے توبہ نہیں کی ہوگی۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے خداوند کو قبول کیا وہ فلاح پائیں گے اور آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، کیونکہ آپ کے نام کتاب حیات میں درج ہیں، لیکن آپ کے احساسات میں کمی آئے گی ان الفاظ کی وجہ سے جو آپ نے زمین پر ادا کیے، جو کہ اچھے نہ تھے، اور پھر ان کی توبہ بھی نہ کی۔ اس لیے میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ ہر قسم کے غلط اور بے وقت الفاظ سے کنارہ کریں اور ہر حال میں سچ بولیں، پھر آپ کے آسمانی اعزاز میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ اعزاز در اعزاز جمع کرتے ہی چلے جائیں۔ جب آپ شکایت کرتے اور خدا کے کاموں پر بڑبڑاتے ہیں تو آپ کے بہت سے اعزاز کم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی خدا کی بادشاہت اور اس کے کاموں کے خلاف نہ بولیں۔ آپ کبھی بھی خدا کے کاموں کے خلاف نہ بولیں تاکہ خدا کو ناخوش نہ کریں۔ مثلاً آپ کبھی بھی ایسے الفاظ نہ بولیں جو روح القدس کی تحقیر کرے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، فردوس میں سونے کے برتن میں جو کہ آپ کی ان دعاؤں کے لیے ہے جو آپ زمین پر ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے جتنی دعائیں آپ زمین پر ادا کرتے ہیں اتنی ہی آپ کے لیے خدا کی بادشاہت میں مختلف اعزازات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری سینئر ڈکنس جب سے ہمارا گرجا بنا دن اور رات دعا میں مصروف رہتی ہیں۔ پچھلے سال اس کی موت ہو گئی، لیکن اس نے اپنی دعائیں پوری نہ کی، اس وجہ سے وہ دوسرے فردوس کی بادشاہت میں گئی۔ لیکن خدا نے ہمیں بتایا کہ اس کو بہت سارے اعزازات ملے ان لوگوں کے مقابلے میں جو دوسرے فردوس کی بادشاہت میں ہیں۔ ہمارے خدا نے مجھے بتایا کہ فردوس کی دوسری بادشاہت میں انسان کے اعزاز اس صورت میں زیادہ ہوں گے جب خدا دیکھے گا کہ اس سونے کے برتن میں اس شخص کی ادا کی گئی کتنی دعائیں ہیں، اور وہ برتن اوپر تک بھر چکا ہے یا وہ برتن نہیں بھرا۔ لیکن یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں پر نہیں ہے، بلکہ خدا باپ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم نے کس لگن سے کام کیا، اور وہ ضرور آپ کو آپ کے کام کے مطابق ہی ادا کرے گا۔ یہاں میں اس پیغام کا نتیجہ اخذ کرتا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے 2 حصوں میں آپ کو عظیم عدالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عظیم سفید تخت عدالت کتنی بڑی ہوگی، اور یہ کیوں کر عمل میں لائی جائے گی، اور یہ کہ یہ کتنے کامل طور پر عمل میں لائی جائے گی۔ یہ بالکل خدا کے بھرپور پیار، انصاف اور ترتیب سے ہوگی، اور یہ ساری باتیں خدا کے سچے کلام سے ہیں، اور یہ بیان شدہ طریقے سے ہی وقوع پذیر ہوں گی۔ اب جب کہ آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں گے۔ جیسا کہ متی 10ویں باب کی 42ویں آیت میں کہا گیا ہے،
اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ خدا محبت کا خدا ہے جو ہمیں اور بہت سارے انعامات سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ خدا انصاف کا بھی خدا ہے، ہمیں بار بار بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے ایمان میں، اپنے کام میں، اپنے اعمال میں بوئیں گے، وہی ہمیں اس کا صلے کے طور پر دیا جائے گا۔ اور وہ رہنے کی جگہ اور وہ اجر جس کا عظیم سفید تخت کی عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اگر آپ ایک دفعہ فردوس کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ کو دوسرے اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ دانا ایماندار بنیں، جو کہ اس زمین پر اپنا وقت ضائع نہ کریں گے، بلکہ اپنے اجر فردوس میں جمع کرتے جائیں گے اور اپنے لیے فردوس میں اچھی رہنے کی جگہ تیار کریں گے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نئے یروشلم میں جائیں اور ابدی خوشی پائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے
زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔